وہ آئین بن چکا تھا، 3 صوبوں میں سے دستخط کے لیے ارکان اسمبلی کی حمایت تو موجود تھی اور 2/3 اکثریت بھی تھی، مگر بلوچستان میں بھٹو صاحب کو کوئی ایک رکن اسمبلی نہیں مل رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے حمایت لینے کے لیے جناب عبدالوالی خان مرحوم سے رابطہ کیا، سردار عطا اللہ خان میگل مرحوم سے رابطہ کیا کہ آپ کے اور میرے نظریات ایک جیسے ہیں، چنانچہ میں پاکستان کو آئین دینا چاہتا ہوں، آئین کی ڈرافٹنگ ہو چکی ہے، آپ حمایت کریں، دستخط کریں تاکہ میں پاکستان کو آئین دوں۔ تو چنانچہ میگل صاحب اور ولی خان صاحب نے کہا کہ چونکہ ہم مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ مفکر اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ قومی اتحاد میں اتحاد کی صورت میں جمع تھے، مفتی صاحب ان کے لیڈر تھے، تو ان لوگوں نے معذرت کی کہ چونکہ ہم مفتی صاحب کے اتحادی ہیں، دینی امور میں وہ ہمارے رہبر اور رہنما اور سیاسی امور میں وہ ہمارے رہبر اور لیڈر ہیں، ان کے بغیر ہم دستخط کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام کے ایک رکن اسمبلی بلوچستان میں تھے، مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ کے نام سے 2 ارکان اسمبلی تھے سن 70 کے اس پارلیمنٹ کے دور میں، ایک تو اکوڑا خٹک والے شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ، دوسرے بلوچستان کے رکن اسمبلی تھے مولانا عبدالحق صاحب مرحوم۔ تو بھٹو صاحب نے ان کے پاس ایک ڈیلیگیشن بھیجا، وفد بھیجا، مزاجن بہت ہی وہ سادہ مزاج آدمی تھے، تو بھٹو صاحب نے سمجھا کہ شاید ان سے حمایت لینا آسان ہے، تو ان کو عرض کی کہ جی حضرت ہم پاکستان کو آئین دینا چاہ رہے ہیں، آئین کی ڈرافٹنگ مکمل ہو چکی ہے، مواد تیار ہے، اب آپ دستخط کریں۔ تو مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ نے جواباً فرمایا کہ جی بالکل میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے حکم مفتی محمود رحمہ اللہ کریں گے تب کروں۔ تو چنانچہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم بھاگی مفتی صاحب سے رہے ہیں، مفتی صاحب کے بغیر ہم آئین بنانا چاہ رہے ہیں، مفتی صاحب جو آئین دیں گے وہ ہمارے نظریات کے مطابق نہیں ہوگا، وہ تو اسلام کی بات کریں گے، اسلام کی بالادستی کی بات کریں گے، قرآن و سنت کے سپریم لا کی بات کریں گے۔ چنانچہ پھر حضرت مولانا عبدالحق صاحب کے سامنے ایک بریف کیس رکھا کہ جی حضرت ہم تھوڑا سا آپ کے لیے خدمت کا بندوبست کر کے آئے ہیں، ہماری طرف سے حقیر سا ہدیہ قبول فرمائے۔ حضرت صاحب نے بریف کیس دیکھا، فرمایا کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، میں نے تو اتنی رقم کبھی زندگی میں دیکھی نہیں، اتنی بڑی قیمت میرے لیے میں تو اس قیمت کے لائق ہی نہیں۔ اس نے کہا حضرت جتنا آپ چاہیں تھوڑا سا ہی لے لیں، مگر لے لیں اور دستخط کریں۔ وہ سمجھنے لگے کہ حضرت شاید اس رقم کے لینے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ وہ حقیر قیمت یا جو بھی سمجھے وہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فون ہے، میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان لوگوں نے دھمکیاں دینا شروع کی کہ مولانا صاحب آپ ہمیں آپ پہچان نہیں رہے کہ ہم کون ہیں، اگر آپ نے نہیں مانی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ تو وہ پٹھان آدمی تھے، اس نے کہا کہ بدبختو اٹھو، یہاں سے اٹھو، جوتے نہ مارو، آپ نے مجھے بکاؤ سمجھا، میرے سامنے پیسے رکھے، اب مجھے ڈرپوک سمجھ رہے ہو، مجھے دھمکیاں دے رہے ہو۔ ہم پٹھان آدمی ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، اگر آپ کا یہ رویہ ہے تو یہی میں تمہیں جوتے ماروں گا اور بھاگنے کے لیے راستہ بھی نہیں ملے گا، اٹھو بھاگو۔ میں انتہائی ہر لحاظ سے جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حکم کا تابع ہوں، اس کے بغیر میں کسی بھی طرح دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو چنانچہ اس کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب آئیں، مل کر پاکستان کو آئین دیں۔ پاکستان کا کوئی آئین نہیں،
آئین پاکستان کے لیے مدد کریں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے جواباً فرمایا کہ بھٹو صاحب میں تو منتظر تھا، کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ آئین کی باتیں چل رہی ہیں، مگر آئین کے بنانے کے لیے شاید آپ ہماری خدمت لینا نہیں چاہ رہے۔ بھٹو صاحب میں تیار ہوں، میں منتظر ہوں، آئیں بیٹھے مسودہ تیار کریں۔ بھٹو صاحب نے جواباً کہا کہ مفتی صاحب آئین تو بن چکا ہے، آپ کی حمایت درکار ہے، دستخط کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھٹو صاحب پتہ نہیں آپ نے کیا بنایا ہے، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ پھر تاریخ کے ورقوں میں محفوظ ہے کہ اثر نو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے بڑے بڑے جید علماء، بڑے بڑے پائے کے شیوخ الحدیث، ان کی سربراہی میں بنایا گیا ایک فورم، ان کی سفارشات کی روشنی میں جو آئین پاکستان کو دیا کہ آج تک سیکولر لبرل لادین اگر ان کی دل والی بات کو ان سے پوچھے کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم پاکستان کے آئین سے پھنس چکے ہیں، کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ اس مملکت خداداد کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، قرآن و سنت پاکستان کا سپریم لا ہوگا، کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں بنائی جا سکتی۔ اور آئین کی اگر آپ تشریح میں پڑھیں گے تو پھر آپ حیران ہوگے کہ پاکستان میں اب تک اسلامی نظام نافذ کیوں نہیں ہوا کہ جب اتنا مقدس آئین پاکستان کو اکابر علماء مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کی قیادت میں دے چکے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کے درمیان میں ایک واقعہ جو اکثر شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد مراد حالجوی رحمہ اللہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جامعہ الازہر کے کسی پروفیسر نے کہا کہ میں دنیا میں 3 کتابوں کو مقدس مانتا ہوں، تو شیخ الحدیث صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 2 تو قرآن و سنت کے حوالے سے تو سب کو معلوم ہے، یہ تیسرا کتاب کون سا ہے؟ تو اس پروفیسر صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ تیسرا وہ کتاب وہ آئین پاکستان ہے جو مقدس ہے۔ یہ مقدس دستاویز ہمارے اکابر و اسلاف علماء نے دیا۔ نفاذ کا جہاں تک سوال ہے کہ یہ قوم پر منحصر ہے کہ یہ قوم علماء کی قیادت کا انتخاب کب کرتی ہے، یہ قوت نافذہ علماء کو کب ملتی ہے، یہ اختیار علماء کو کب ملتا ہے۔ ہمارے ہاں گٹر، سڑک، نالی اور دنیا کے بہت چھوٹے چھوٹے مفاد جو سب سے پہلے وہ اسلام دیتا ہے، ان مفادات کے لیے ہم ووٹ بیچنے والے، ووٹ دینے والے، ووٹ کو ضائع کرنے والے، اگر ہمارے مسلمان اور پاکستان کے انسان جب اس کی قدر جانے ووٹ کی اور علماء کے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں پہنچائیں تو انشاءاللہ بغیر کسی ایک پتے کے توڑے کے پاکستان میں آئین پاکستان جو اس وقت موجود ہے اس کی تشریح اور تعریف میں پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ ہو سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، خالی یہی نہیں، قادیانیت کا قدیم فتنہ جو قادیان سے شروع ہوا، یہود و نصارہ کی تائید، عالمی قوتوں کی تائید و حمایت سے پوری دنیا میں پھیل رہا تھا۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے بہت بڑی قربانیاں دی۔ خالی 1954 کی تاریخ ختم نبوت میں لاہور شہر میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، مگر پھر بھی قادیانیت کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور جب آپ کو یاد ہے کہ نشتر میڈیکل کالج کے نوجوان شاگردوں نے ربوہ ریلوے اسٹیشن پر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، قادیانیت جو بے لگام ہو چکی تھی ان نے ان پر تشدد کیا، اور پھر رد عمل میں تاریخ ختم نبوت شروع ہوئی۔ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کی قیادت میں مسلمان سڑکوں پر آئے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں پارلیمنٹ میں جدوجہد شروع ہوئی، اور وہ وقت بھی آیا کہ مرزا ناصر ملعون جو مرزا غلام قادیانی ملعون کا خلیفہ
کی حیثیت رکھتا تھا اس وقت میں پارلیمنٹ میں طلب کیا گیا، پارلیمنٹ پر ان پر فرد جرم عائد کیا گیا، چارج شیٹ پیش کی گئی کہ ان وجوہات پر قادیانی اسلام سے خارج ہے، قادیانیت کا اسلام سے تعلق نہیں۔ چنانچہ اس پر جرح ہوئی، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ جب پہلا دن تھا پارلیمنٹ میں، مرزا ناصر آیا تو ارکان اسمبلی جو ہمارے شہروں سے، ہمارے ملک کے علاقوں سے، حلقوں سے بھیجے جاتے ہیں، وہ پوچھنے لگے کہ مفتی صاحب یہ نورانی چہرے والا، یہ اتنے بڑے نورانی چہرے اور بڑے عالیشان لباس میں ملبوس، یہ کس طرح کافر ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں دل میں رونے لگا کہ یا اللہ، میرے جو بس میں تھا، میرے اکابر و اسلاف کے جو بس میں تھا، اس مجرم اعظم کو پکڑ کر ہم پارلیمنٹ میں لائے ہیں، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا فیصلہ یہ جاہل ارکان پارلیمنٹ کریں گے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نورانی چہرے والا یہ کس طرح کافر ہو سکتا ہے۔ اللہ ان کی دل میں اب تو ہی بات ڈال دے۔ چنانچہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے جب اس پر جرح کی، ان کے عقائد ارکان اسمبلی کے سامنے بیان کیے تو ارکان اسمبلی حیران ہوئے اور برملا کہنے لگے کہ غلام قادیانی ملعون، اس کے ماننے والے یا اس کے ماننے والے جتنے بھی فرقے ہیں سب کافر ہیں اور اسلام سے خارج ہیں۔ تو یہ تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام۔ میں تو اس حوالے سے ساتھیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ اہلیان پاکستان پر یہ احسان نہ کرتے تو ہماری بازاروں میں قادیانی وفود بنا کر مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے دعوت دیتے اور دروازوں کو کھٹکا کر مسلم خواتین کو کفر کی قادیانیت کی دعوت دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے پارلیمنٹ میں ہمارے اکابر سے وہ کام لیا کہ قادیانیت یہاں سے بھاگی، لندن پہنچی، جرمن میں گھومتے رہے، تل ابیب میں گھومتے رہے، مگر پاکستان کی سرزمین آج تک ان پر تنگ ہے اور مسلمانوں کی نسل یہاں محفوظ ہے۔ خالی یہی نہیں، آپ دور نہ جائیں، اب والا یہ جو مرزا مسرور ہے، جب ان سے کہا گیا کہ اب تو پاکستان میں آپ کے حامی حکمران ہیں، آپ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کی، آپ نے ان کی تائید کی، بھلا قادیانیت کے لیے پاکستان میں اچھا دور بھی آنے والا ہے، تو مرزا مسرور ملعون نے جواب دیا کہ جب تک پاکستان میں ملاؤں کا راج ہے، جب تک یہ ملے پارلیمنٹ میں موجود ہیں، تب تک پاکستان میں کسی اچھی خبر کی امید نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، ضروری ہے کہ یہ ووٹ، یہ پارلیمانی جدوجہد، یہ جمہوریت ہم اگر اس کو اسلام کے نظریے کے لیے استعمال کریں تو پاکستان میں بغیر کسی مشکلات کے بآسانی اسلام کا نظام نافذ ہو سکتا ہے، قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو سکتا ہے۔ اب اس نقطے پر مسلمانوں کی تائید چاہیے، اس نقطے پر مسلمانوں کی حمایت چاہیے۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب ہمارے پروگراموں میں مینارٹی کی اقلیت کے دوست آتے ہیں، وہ بڑے بڑے مسلمانوں کے جلسوں میں خطاب کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والوں، مسجد کو ماننے والوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ماننے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ماننے والوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مندر میں پوجا کرنے والے، گیتا کو ماننے والے، ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے علماء کا ساتھ دیں۔ تو پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ مسلمان آخر وہ کس مقام پر پہنچے ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ میں یہ علماء ہیں، ارکان اسمبلی ہیں، ارکان سینیٹ ہیں، ایک بے دین اگر ایم این اے ہے تو اس کے مقابلے میں ایک فقیر مولوی بھی ایم این اے ہے، اگر ایک سیکولر اور لیبرل نظریات والا وہ سینیٹر ہے تو اس کے مقابلے میں ایک عالم دین وہ بھی سینیٹر ہے، وہ بھی وزیر ہے، یہ بھی وزیر ہے، وہ بھی مشیر ہے، یہ بھی مشیر ہے،
وہ بھی اقتدار کے ایوان میں بیٹھا ہے، یہ بھی اقتدار میں بیٹھا ہے، ایوان میں بیٹھا ہے، یہی وہ مورچہ ہے۔ اگر یہ چند علماء یہاں سے نکلے تو پھر بہت سارے قوانین جن کی فہرست بنی ہوئی ہے، یہاں کے حکمران تو چاہتے ہیں کہ یہاں ہم جنس پرستی کا قانون نافذ کر دیں، یہاں کے حکمران تو چاہتے ہیں کہ یہاں مادر پدر آزاد معاشرہ قائم کریں، یہاں کے حکمران تو چاہتے ہیں کہ ہم مدارس مساجد کا وجود یہاں سے ختم کریں، یہاں کے حکمران تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام تعلیم وہ سیکولر ہو، لبرل ہو، لامذہب ہو، اس میں قرآن و سنت کی بات نہ ہو۔ یہاں کے حکمران تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پردے پر پابندی ہو، داڑھی پر پابندی ہو، مذہبی لباس پر پابندی ہو، پاکستان میں جمعہ کی نماز کے لیے کوئی خطیب آزاد نہ ہو، مدرسے میں قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے کوئی مدرس آزاد نہ ہو۔ اگر یہ مورچہ بھی خالی کریں گے تو پھر پاکستان کا حشر وہ ہوگا جو آج کل بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی صورتحال ہے، علماء پارلیمنٹ سے دور رہے، علماء سیاست سے دور رہے، بڑے بڑے مدارس موجود ہیں، مذہبی معاشرہ ہے، ایسے ایسے شہر بھی ہیں کہ پورے شہر میں ایک بھی بیریش آدمی نہیں ملے گا، ایسے شہر بھی ہیں جہاں پر کیبن چلانے والے وہ بھی ہدایت کے پڑھے ہوئے عالم دین ہیں، بہت بڑے بڑے عالم، دنیا کے بہت بڑا تبلیغی اجتماع وہ بھی بنگلہ دیش میں، بڑے بڑے مدارس وہ بھی بنگلہ دیش میں، مساجد کا شہر ڈھاکہ کو کہا جاتا ہے۔ مگر جب علماء سیاست سے دور ہوئے، اب اشر یہ ہے کہ قرآن و سنت کے برعکس قانون سازی کی جا رہی ہے، لاکھوں مسلمان سڑکوں پر ہیں اور احتجاج کرتے کرتے تھک گئے۔ حکمرانوں نے جواب دیا کہ بھلے 1,00,000 دن احتجاج کرتے رہو، ہم نے جو قانون میں ترمیم کی ہے، آئین میں ترمیم کی ہے، وہ برقرار رہے گی، بھلے آپ احتجاج کرتے کرتے مر جائیں، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو چنانچہ ضروری ہے کہ ہم پارلیمانی سیاست میں جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائے کہ جمعیت علماء سے بہتر اور کون سی جماعت ہو سکتی ہے، علماء سے بہتر اور مذہبی لوگوں کے ترجیحات میں کون سی لیڈرشپ ہو سکتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کہ ہم جہاں بھی ہوں، جس مقام پر ہوں، جمعیت علماء اسلام کی تائید کریں، جمعیت علماء اسلام کی حمایت کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں اگر مسلمانان پاکستان نے جس طرح مذہبی ہونے کے باوجود سیکولر اور لیبرلز پر اعتماد کرتے ہیں، اگر یہ مذہبی مسلمان، اسلام کے ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والے، اگر یہ علماء کے حق میں اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے ووٹ کاسٹ کریں تو پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اسلام کا نظام مقدر ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس علماء کنونشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ ہمارے ساتھیوں نے جمعیت علماء اسلام ذمہ داران محترم جناب رشید احمد شیخ صاحب، مولانا امان اللہ سکروی صاحب،